غور کرو. کہنے لگے یہ تمہارا مسلک دیکھو, کبھی چھٹی کا کھانا, کبھی عرس کا کھانا, کبھی 11ویں کا کھانا, کبھی سویم کا کھانا. تو میں نے کہا یہ جو تو جن بنا ہوا ہے 200 کلو کا, یہ فاقہ رکھ کرے, نہیں سمجھے آپ؟ تو میں نے کہا جو تو اتنی موٹی گردن لیے پھر رہا ہے, 15 روٹی تو بھی نہ چھوڑے. آگے سنے, کہنے لگا یہ تو تم نے کھانے پینے کو دین بنایا ہوا ہے. میں نے کہا ہے نا, دین ہی تو ہے کھانا پینا. یہ کیسی بات؟ مجھے ایک میرا دوست کہا شاہ جی کیسی بات؟ میں نے کہا ان کو اسی طرح کا انجیکشن بڑا لمبا کھر والا. کہنے لگا یہ کیا 11ویں کا کھانا, 12ویں کا کھانا, سویم کا کھانا, چہلوں کا کھانا, برسی, چھٹی, شریف, عرس, یہ کھانا پینا ہی تمہارا دین ہے؟ میں نے کہا کھانا پینا دین ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا کتا کھائے گا, کتے کا گوشت کھائے گا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا مرغا کھائے گا؟ کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا دیکھ, ایک چیز چھوڑتا ہے ایک چیز کھاتا ہے, نہ اور ہاں, حرام و حلال کھانے میں آ گیا نا؟ کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا کھانا دین ہو گیا نا؟ کھانا دین ہوا کہ نہیں ہوا؟ سحری سے متعلق جامع ترمذی کی حدیث پڑھتا ہوں, غور کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو. سحری روزہ نہیں ہے, لیکن حضور نے فرمایا اس کی ایک لقمہ بھی اگر کھاؤ تو اس میں برکت ہے. تو کھانے میں برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کھانا کا تعلق دین سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کیا؟ میں نے کہا تیرے کو پھر انجیکشن بھی ہم نے بڑا لگانا ہے. کہتے یہ کیا کھاتے پیتے رہتے ہو؟ تو میں نے کہا جو اتنے بڑے ہو جاتے ہو بعد میں چربی کھینچ کر نکالنی پڑتی ہے تمہاری بڑھاپے میں ہے. تو میں نے کہا یہ جو اتنے بڑے سانڈ بنے ہو تو تم نے بھی تو کھانا ہی کھایا ہے. کھانا کھانا دین سے ہے, لیکن یہ وہ کھانا ہے جو غوث پاک کے نام سے بابرکت ہو گیا. بولو سبحان اللہ. یہ وہ کھانا ہے جو غوث پاک کے نام سے, دیکھو نسبت اور کنیکشن سے ذائقہ بدلتا ہے. مثلا غور کریں, یہاں پر نارتھ کراچی میں ایک کچن ہو, اس کے 2 چولہے ہیں, ادھر بھی دیگ بن رہی ہے ادھر بھی دیگ بن رہی ہے, دونوں میں ایک جیسا گوشت ڈالا جا رہا ہے, دونوں میں ایک جیسا چاول ڈالا جا رہا ہے, دونوں ایک بن رہی ہے. لیکن اعلان ہوا وہ جو مشہور چرسی ہیروئنی مرا ہے نا, کہ ہاں کہ یہ دیگ اس کے گھر جائے گی اور یہ غوث پاک کی طرف جائے گی. مجھے بتاؤ کھانا ایک ہی ہے, اس کا نام سن کے ذائقہ گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ اس کے نام سے کوئی بدبو آ جائے گی چاول میں؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں ڈانٹ نہیں رہا, وہ ہیروئن کی بھی تو بابی ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں. غور کریں آپ, یعنی آپ توجہ کر رہے ہیں, پکا ایک ہی پکوان میں, دیگیں 2, چاول ایک جیسے ڈالے, گوشت ایک جیسا ڈالا گیا. کہہ لگے ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ناموں سے کچھ نہیں ہوتا تو میت کا کھانا منع کیوں ہے اور ولیمے کا جائز کیوں ہے؟ دونوں پک تو ایک ہی پکوان میں رہا ہے. تو یہ نسبتیں ہیں جو ذائقے کو گرا دیتی ہے خاص نسبت سے, اور ذائقے کو بڑھا دیتی ہے خاص نسبت سے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ اور فاتحہ درود, فاتحہ نظر و درود, یہ چیزیں یاد آ رہی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ جب گھر میں کسی کی آپ دعوت کرتے ہو نا, اور واقعی میں اگر آپ مزاج والے ہو اور وہ بندے سے آپ کو محبت ہو, تو صبح خود نوکری کی چھٹی کر کے گوشت لینے خود جاتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ گوشت والا چھچڑا ملا دے. پھر آپ کے گھر کی بہنیں, بیویاں اور بڑی بزرگوں, وہ جب جانتی ہے کہ آنے والا مہمان قدر والا ہے, تو پھر اس کے لیے برتن بھی خاص نکالے جاتے ہیں. وہ تمہاری امی تمہیں تو عام برتن میں کھلائے گی, لیکن جب پتا چل جائے کوئی بزرگ آ رہے ہیں گھر میں, کوئی نیک بندے آ رہے ہیں, تو اس کے لیے شوکیس میں رکھا ہوا برتن نکالا جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ سارا اہتمام, کھانا پینا مقصد نہیں, اس کی عزت مقصد ہے, اس کی عزت مقصد ہے. تو لہذا فاتحے پر ہمارے بزرگوں نے دوام کیا اس لیے ہے, اور فاتحے کو چھوڑا اس لیے نہیں, اس لیے کہ اس سے ان کی عزت وابستہ رہتی ہے, ان کی قدر وابستہ رہتی ہے, ان کی محبت وابستہ رہتی ہے. اور حق یہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات جمیل قادری نے فرمائی, اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے, کہ جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر. جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ, غوث اعظم